حامد صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج سری نگر ایڈمنسٹریشن نے فیصلہ لیا ہے کہ سری نگر جورسڈکشن میں جتنے بھی مساجد ہیں وہ بند رہیں گی، وہاں پہ اجتماعی نماز ادا نہیں ہوگی، تو اس پر آپ کی تنظیم کی جانب سے کیا موقف ہے؟ دیکھیے، اگر ایڈمنسٹریشن نے یہ ایڈوائزری جاری کی ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بھی جاری کیا ہے اس کو، اور یہ بات اب اظہر من الشمس کی طرح واضح ہو گئی کہ قرآن و سنت کے مطابق بھی اگر کوئی مرض بار بار پھیلنے کا سوسائٹی میں پھیل سکتا ہے یا پھیل رہا ہے یا اپنی چپیٹ میں پوری قوم یا ملت کو لے رہا ہے، تو اس بارے میں ہمیں معالجین سے، معلمین سے، ایڈمنسٹریشن جو بھی ایڈوائزری جاری کرے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارا موقف پہلے سے یہ رہا ہے کہ شاعر اللہ کو ختم مت کیجیے۔ اگر مسجد میں مؤذن ہے یا امام صاحب موجود ہیں، وہ وہاں پہ نماز پڑھے، مکفل مت کیجیے مسجدوں کو، لیکن مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عذر کی حالت میں، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہو کہ مسجد جانے میں یا وہاں پہ اگر بڑی کوئی گیدرنگ ہو جائے اس حالت میں یہ مرض پھیل سکتا ہے، یہ ثابت ہوئی تو ہر کوئی انسان اس میں عذر کی حالت میں مانا جاتا ہے، تو مسجد میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ گھروں میں نماز پڑھیں، جو مسجد میں ہوں گے، چاہے جیسے میں نے امام صاحب کا کہا، مؤذن کا کہا، یا کوئی صحت مند آدمی جو مسجد کے پاس میں رہتا ہے اور وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کریں، وہ بھی احتیاطی تدابیر جتنے بھی ایڈوائزری جاری ہو چکی ہیں ان کو اپناتے ہوئے۔ حامد صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ سلیکٹو بننا پڑے گا؟ کیونکہ جب ہم کسی مسجد میں صحت یاب لوگوں کے جانے کی بات کرتے ہیں تو ہر کوئی اپنے آپ کو صحت یاب سمجھتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے، اور اس جوانی کی صحت یابی کی صورت میں وہ مسجد کا رخ کرے گا، تو جس کے نتیجے میں پھر وہاں پہ لوگوں کا بڑی تعداد میں اسمبل ہونے کا خدشہ ہے، جو ایڈوائزری کے بالکل برخلاف ہے۔ دیکھیے، میرا کہنے کا قطعی طور مقصد نہیں ہے کہ ہر صحت مند مسجد میں جائے۔ میرے کہنے کا مقصد ہے اگر مؤذن مسجد میں رکا ہوا ہے، امام صاحب مسجد میں رکا ہوا ہے، یا ایک دو لوگ جو مسجد کے آس پاس میں ہوں گے تو وہ جا کے مسجد میں احتیاطی تدابیر اپنا کر نماز پڑھیں، وہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ہم گیدرنگ کریں گے، لوگوں کو مسجد کے لیے بلائیں گے تو وہ نامناسب ہے، وہی ہیلتھ ایڈوائزری کے خلاف ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اگر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ مرض پھیلتا ہے لوگوں کے ملنے سے، میل ملاپ سے، تو اس میں دین بھی معذوری کا حکم دیتا ہے، تو صراحتاً اس میں مسجدوں میں نہیں جانا چاہیے۔ جو لوگ مسجدوں میں جا نہیں پائیں گے ان کے لیے خالصتاً گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہ نمازیں ظہر ہی ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارا اتنا ماننا ہے کہ مسجدوں کو مکفل نہ کیا جائے، یعنی تالا بند نہ کیا جائے، بھلے اس میں دو ہی افراد کیوں نہ نماز ادا کریں، دو ہی ہو جو مسجد میں ہی رہنے والے ہو، جیسے امام مؤذن یہاں وہیں رہتا ہے تو وہی وہاں نماز پڑھے، باقی مسجد میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حامد صاحب اس صورتحال میں جب گورنمنٹ کہتی ہے، مختلف معالجین کہتے ہیں کہ لوگ اسمبل نہیں ہونے چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، لیکن وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھنڈار یا لنگر جو مختلف علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں آج کل، تو اس میں لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو جاتی ہیں، تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ آج پولیس نے کئی ایک جگہ پر ان کے خلاف کارروائی بھی کی، اور وہاں پر جو برتن تھے اس کے حساب سے بھی آپ نے کئی ویژولز دیکھے ہوں گے، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت پر اس طرح کی عمل کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، آپ نے اذان کے بارے میں مجھے پوچھا تھا، وہ سکپ ہو گیا تھا کہ میں کسی دوسری طرف میرا دھیان گیا۔ اذان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اذان پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو اذان کل دی گئی اور پوری دنیا میں دی جا رہی ہے وہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن اس کے لیے مسجد کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس جا کر مسجد کے رات کے اندھیرے میں یا 10 بجے 11 بجے 12 بجے کے بعد کوئی جا کر مسجد میں اذان نہ دیں، ایسا کرنا جائز ہرگز جائز نہیں ہے۔ وہ اپنے گھروں کے چھتوں پہ چڑھے، اذان دے، اللہ تعالیٰ کا نام لے، تکبیر بلند کرے، ایسا قرآن و سنت سے ثابت ہے، ایسے صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کئی درگاہوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگ جمع بھی ہوئے تھے، درود و اذکار کی محفلیں بھی آراستہ ہوئی۔ میں وہیں پہنچوں گا کہ کسی بھی درگاہ میں اگر کوئی یا کسی بھی مسجد میں اگر کوئی بڑی مجلس آراستہ ہو گئی ہے یا ہونے والی ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ قطعی طور غلط ہے، اور اس کا کرنا اس حالت میں، اس وبائی صورتحال میں بالکل جائز نہیں ہے۔ رہا وہ مسئلہ جس کے بارے میں آپ نے مجھے پوچھا کہ آج جو بھنڈارز وغیرہ لنگرز کا انتظام کیا جا رہا ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لنگر لگانے کی جگہ، بھنڈار کرنے کی جگہ، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن عام حالتوں میں اگر حالات اچھے ہوتے تو کریں، لوگوں کو کھلائیں پلائیں، لنگر لگائیں، سب کچھ کریں، لیکن
اس حالت میں ممکن ہے کہ ایسے وبائی صورتحال کا بڑھاوا اور ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے جمع کیا ہے لنگر میں خرچ کرنے کے لیے، پکانے کے لیے، وہ غریبوں کی گھر چوری چھپے یا رات میں، صبح میں، جب بھی ممکن ہے آرگنائزیشن کے ذریعے سے، مسجد کمیٹیوں کے ذریعے سے پہنچائے. میں سمجھتا ہوں وہ رستے پہ لنگر کھلانے سے بہتر ہے کہ کسی کے گھر میں وہ پیسہ پہنچایا جائے آج کے اس وبائی صورتحال کے اندر. باقی عام حالتوں میں اگر ایسا کیا جائے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے. چلیے حامد صاحب، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو.